بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ، تمہید مع الترغیب، بیان عظمت قرآن۔ اس آیت پہ مسلسل بات آ رہی ہے سورہ حامیم مومن سے یہاں تک کہ تنزیل الکتاب، یہ حکم نامہ یہ بڑے بادشاہ کا حکم نامہ ہے، اس کو معمولی مت سمجھنا۔ اس لیے تنزیل کیفیت نزول ہے کہ اس کا نزول تدریجی ہے۔ الکتاب میں تینوں اقوال ہیں کہ الکتاب سے مراد القرآن یا الکتاب سے مراد ہذہ السورہ، اور مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے نزدیک الکتاب سے مراد دعوی سورت۔ اس سورت کا دعویٰ کیا ہے الکتاب؟ تو یاد رکھو یہ حوامیم میں سے آخری حامیم ہے اور 7ویں حامیم۔ اس میں بھی ایک شبہ کا ازالہ ہے۔ پہلے وہ شبہ سمجھ لو۔ شبہ یہ تھا مشرکین کا کہ آپ کہتے ہیں فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، لیکن ہم جو اپنے بزرگوں کے نام کے وظائف پڑھتے ہیں، ان کے نام کی پکار کرتے ہیں، تو ان کے ناموں میں تاثیر ضرور ہے، ان کے اسماء جپنے میں، ان کے وظائف کرنے میں، ان کو پکارنے میں تاثیر ہے، اور ہمارے کام ہو جاتے ہیں ان کے ناموں کے وظائف کرنے سے، ان کی پکار کرنے سے۔ تو اگر فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین کا دعویٰ صحیح ہے تو ہم جو اپنے بزرگوں کے نام کا وظیفہ کرتے ہیں تو اس وظیفہ کے پیش نظر ہمیں یہ برکتیں کیوں ملتی ہیں اور ہمیں یہ نفع کیوں ملتے ہیں؟ تو اس پہ وہ ڈٹے تھے۔ کیا جاسیہ میں تھا کہ ہمارے اکابر اور آباء و اجداد کا مذہب یہ ہے، اس لیے ہم ان کی یادگاروں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب شبہ کیا ہے کہ ان کے ناموں میں کیا ہے؟ برکت، اور ان کے ناموں کے وظائف کرنا مسلمانوں میں بھی ہے۔ یہ بہت سارے ایسے حضرات ہیں، ادھر مری میں ایک بہت بڑا دجال ہے، وہ وظیفہ کرتا ہے ناد علی کا، ناد علی مظہر العجائبی، ناد علی مظہر العجائبی، کل غم وہم سینجلی، کل ہم وغم سینجلی، یا علی یا علی یا علی۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے پھر فوائد بتاتے ہیں، اور جنات کو بھی اسی وظیفے پہ حاضر کرتے ہیں۔ اب جناتوں میں بھی مشرک ہیں، اور وہ پہلے قیضنا لہم قرانا، وہ چمڑ جاتے ہیں، اور ایسے پلید کے پاس جب جاتے ہیں وہ ناد علی پڑھتا ہے تو وہ پھر حاضر تو انہوں نے ہونا ہے، ان کا مقصد ہی گمراہ کرنا ہے۔ تو یہ ناد علی کا وظیفہ یہ بڑا معروف وظیفہ ہے، یہ اہل سنت کی کتب میں بھی ہے، بریلوی بھی یہ پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں۔ ناد علی، علی کو پکار، جو عجائب کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ کل ہم وغم سینجلی، جب علی کو پکارے گا تو ہر مصیبت دور ہو جائے گی۔ اور پھر آگے بھی 2 لینے میں لے آؤں گا، وہ لمبی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں آخر پہ کیا وظیفہ ہے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ تو یہ مشرکین بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے تعویذوں والوں کو دیکھا ہوگا کہ تعویذوں پر یا جبریل یا میکائیل، اور کئی بے ایمان لکھتے ہیں حامان، فرعون، قارون، ان اسماء کو جپتے ہیں۔ پھر پیروں کے نام کے وظیفے جپے جاتے ہیں،
اور جپنا کا معنی بار بار دہرانا، اپنے مرشد کا نام دہرایا جا رہا ہے، اور اس عقیدے سے کہ اس سے برکات حاصل ہوں گی اور اس کی تاثیر ہوگی، میرے جان مال میں برکت پڑے گی، اور اس طرح کے بے شمار وظائف لوگوں نے ایجاد کیے۔ اب یہ جو ناد علی ہے یہ شیعہ سے آیا، بریلویوں میں، حتیٰ کہ یہ شاہ عبدالعزیز کی بعض کتابوں میں بھی ہے جی۔ اور آپ اگر کمالات عزیزی دیکھیں جو ان کی ٹوٹکوں پہ اور عملیات پہ کتاب ہے، تو اس میں تو الامان والحفیظ اور بھی بڑی کچھ چیزیں ہیں، تو یہ بھی لگتا یہی ہے کہ ادخال الباغیین ہے، 10 من البغات۔ تو خیر یہ آپ شریف لوگ ہیں، روافظ اور رضا خانی للڑ، اس وقت جادو کا زور اسی یہودیوں سے روافظ میں، روافظ سے رضا خانیوں میں، رضا خانیوں سے للڑوں کے جو پیر ہیں، یہ سارے مسمرزم اور یہ سحر اور انہی ٹوٹکوں سے یہ کام لیتے ہیں۔ آپ نے سیفیوں کو دیکھا ہوگا، پوری ٹوکرے جتنی پگ سر پہ رکھی ہے، اور دیکھیں تو پورا تھان باندھا ہوا ہے، اور ان کو کرنٹ لگتا ہے، کرنٹ لگتے ہیں، اور کئی پیر پہ بھی چڑھ جاتے ہیں جب کرنٹ لگے۔ پیر بیٹھا ہوتا ہے، وہ درمیان میں گرو اور مرید کو جب شیطان صحیح تعوذہم عزا کا منظر پیش کرتے ہیں تو اٹھ کے پیر کو پڑ جاتا ہے۔ تو یہ سارے کیا چیزیں ہیں؟ تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ غیر اللہ کے ناموں کو جپنا، شیاطین کو خوش کرنا، اور اس سے پھر استمداد حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا۔ تو یہ اس وقت بھی عام بیماری ہے، یہ کوئی گزر نہیں گئی۔ کلمہ گو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکانوں پہ اصحاب کہف کے نام لکھے ہوتے ہیں، کہ دکان میں اصحاب کہف، اور پتہ نہیں ان بے ایمانوں کو اصحاب کہف کے نام دیے کس نے؟ نہ قرآن نے بیان کیے ہیں نہ حدیث میں آئے ہیں۔ اللہ نے تو فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم زدناہم ہدی، وہ پکے موحد تھے اور پکے توحیدی تھے۔ بادشاہ کے سامنے بھی انہوں نے مسئلہ پکار بیان کیا ہے، لا ندعو من دونہ الہا، یہی مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ پکاریں سننے والا صرف اللہ ہے، لیکن شیطان نے ان کے نام، اسی طرح یہ ورد وظائف والے، یہ انظر شاہ صاحب آئے تھے پاکستان میں، تو یہ ہندوستان کے بزرگ تو ہمارے جماعت کے ساتھی ہیں، حضرت مولانا نصر اللہ خان راشد صاحب، ان کے پاس آئے اور ان کو کچھ عملیات اپنے سنائے۔ انہوں نے مجھے سنائے کہ انہوں نے یہ عملیات کیے ہیں، مولانا نصر اللہ خان راشد صاحب نے، وہ سب ہندوؤں والے منتر ہیں، اڑنگ بڑنگ ستارے ٹنگ، سارے ہندوؤں والے منتر، جو ہندو منتر پڑھتے تھے وہی پڑھتا تھا، اور وہی اس کے اوراد ہیں، وہی اس کے منتر تھے۔ اور یہ دیوبند کے ماشاءاللہ شیخ الحدیث تھے، اور جہاں آئے اور سارے دم شم منتر شنتر سارے ہندوؤں والے، تو ہندو بھی منتر پڑھتے ہیں بتوں کے نام پہ۔ کسی کو یاد ہے کسی ہندو کا منتر؟ ہاں سنائیں، کیا ہے؟ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھاچ نہیں لگا، نہیں کوئی منتر یاد ہے وہ سنیں۔ ہاں دیکھو کام کے آدمی، ماشاءاللہ زبردست، تم بڑے بڑے علماء ہو لیکن تم سے بازی لے گئے۔ تو یہ سارے ناموں کے وظائف، مشرکین میں بھی یہی مسئلہ تھا، وہ کہتے فد اللہ کو کیسے مانے، ہمارے بزرگوں کے نام ہیں، وظیفے کرتے ہیں، یا لات یا منات یا عزا یا حبل یا فلانا یا فلانا، اور ان کے نام جپنے میں تاثیریں ہیں۔
بزرگوں کے نام وظیفہ کرنے میں تاثیریں ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ان کے ناموں میں کوئی تاثیریں نہیں ہیں۔ اگر ان کے نام جپنے میں کوئی تاثیریں ہوتی تو جب میرے قہر کا ڈنڈا پڑا اور قہر کا کوڑا برسا تو لولا نصرہم الذین، کیوں اس وقت یہ ان کے نام کام نہیں آئے؟ میں نے مشرکوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ اگر ان کے ناموں کے وظیفے کام آتے تو ان کو ان کے بزرگوں کے وظیفے بچا لیتے۔ یدعون من دون اللہ قربانا آلہہ، نکالو، یہی دعوے صورت ہے، قربانا آلہہ۔ یہ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ یہ آیت نمبر 28 صفحہ نمبر 936 بالکل آخری لائن ہے۔ فرمایا فلولا، اگر ان کے ناموں کی تاثیریں ہوتی اور ان کے وظیفے پڑھنے سے کام چل جاتا تو کیوں نہیں مدد کی ان کی الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، کہ انہوں نے بنا رکھے تھے اللہ کے سوا قربانا آلہہ، اللہ کے قرب کے لیے آلیہ بنا رکھے تھے کہ یہ ہمارے ہیلے وسیلے ہیں، وہ سارے ان سے گم ہو گئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، اور یہ سب ان کا بکواس اور جھوٹ تھا۔ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کے ناموں پہ جو کہانیاں گھڑتے تھے اور بڑے بڑی کرامتیں بیان کرتے تھے یہ سب جھوٹ پہ مبنی تھا۔ تو اگر یہ ان کے ناموں میں تاثیر ہوتی تو بچا لیتے، بچا نہیں سکے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ناموں میں کوئی تاثیر نہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ، الکتاب سے مراد یہی دعویٰ ہے۔ من اللہ العزیز، اللہ کی طرف سے بیان منزل، العزیز صفات منزل، کیونکہ متکلم کی تاثیر ہوتی ہے کلام میں، متکلم کا اثر ہوتا ہے کلام میں، اور متکلم کی معرفت موقوف ہے صفات پر، اس لیے اس منزل اور متکلم کی معرفت ذکر کی گئی۔ العزیز الحکیم۔ اب ما خلقنا السماوات، دلیل توحید عقلی اول، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کا معنی خلقا متلبسا بالحق لإظہار الحق، لإظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ اس حق کی تفصیل چاہیے تو سورۃ طلاق کی آیت نمبر 12، اور اس کا اجمال چاہیے تو سورۃ الرعد آیت نمبر 14۔ سورۃ الطلاق 1041، وہ حق کیا ہے؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور 7 زمینوں کو، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اترتا ہے امر درمیان ان کے۔ کیوں؟ 7 آسمان پیدا کیے، 7 سماوات، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ،
اور زمین سے مثل ان کے کیوں پیدا کیے اللہ نے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ ان دونوں چیزوں کو ملاؤ تو بنتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا خلاصہ نکالو تو بنتا ہے لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق الا بالحق، لہو دعوت الحق کہ پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، یہ خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اور ہر چیز جاننے والا بھی اللہ اور سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، تو لا الہ الا اللہ یہ تفصیل ہے، وہ اجمال ہے۔ یہ ہے الا بالحق۔ اب یہاں پر بات سمجھیں، آپ علماء بن رہے ہیں اور آج کل جو مروجہ علماء ہیں اکثر ان میں ضلالت کا سبب بن رہے ہیں، ہدایت کا بہت کم، اور اس کی وجہ چند وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کیا اس وقت کا جو دور ہے تو علم کا ذوق ہی نہیں۔ آدمی کلاس میں جو بیٹھا ہوتا ہے اس کا بھی ذوق موبائل کا زیادہ ہے، موبائل، اور سبق لیٹ ہو جائے نیند کا وہ نہیں ہوتا اس سے پریشانی، اصل میں موبائل دیکھنا رہ جاتا ہے۔ تو موبائل، جس طالب علم کے پاس یہ ٹچ موبائل کی لعنت آ گئی، اور وہ اس میں اس انگریز اور دجالی نظام نے ایسی ترتیب رکھی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، چھوٹے جو روٹی پوری نہیں مانگ سکتے تو موبائل دیکھ کے وہ بھی روتے ہوئے بھی خوش ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں اس میں کیا لعنت ہے کہ چھوٹے بچے ہیں وہ بھی موبائل پہ خوش ہو جاتی ہیں، اور لڑ لڑ کے بھوکے رہ جائیں گے لیکن موبائل پر ان کو مل گیا، سارا جہان ان کو مل گیا۔ اور تم جو بڑے ہو تو اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ ہاں، یہ مستقل بیماری ہے۔ اگر عالم بننا چاہتے ہو تو آپ کو کیا ضرورت ہے ان موبائلوں کی؟ یہ مجھے سمجھائیں۔ نہ آپ کو کاروبار کر رہے ہیں، نہ آپ کے کوئی باہر رابطے ہیں، نہ آپ کے کوئی باہر مرید ہیں، نہ آپ کے کوئی باہر مقتدی ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ طالب علم کے ہاتھ میں موبائل کیوں آیا؟ اس کی کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی، حالانکہ طالب علم تو گھر سے ہجرت کر کے آیا تھا، اور ہجرت تام تب ہوتی ہے کہ رابطہ نہ ہو۔ اگر آپ اپنے گھر کے معاملات میں اسی طرح مشغول رہیں گے تو پھر اس ہجرت کا کیا فائدہ؟ یہ تو آپ پڑھتے ہیں علم ہجرت سے ملتا ہے، اور گھر سے نکلنے کے بعد بھی آپ ایک ایک گھر کی بات آپ کو معلوم ہے تو وہ آپ کی پھر ہجرت کہاں گئی؟ آپ تو گھر میں مشغول ہیں، پورا ذہن وہ بھی تشویش میں ہے، گھر کی پریشانیاں، جب پریشانی ہوں گی تو سبق کیسے آئے گا؟ تو یہ چیز یاد رکھو، یہ دجالی اور طاغوتی نظام نے تمہیں گمراہ کیا ہے۔ وہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ مدارس ختم ہو جائیں، مدارس ختم ہو جائیں، مدارس ختم نہیں ہوئے۔ انہوں نے اگلی پلانیں کی کہ مدارس چلتے رہیں لیکن مولوی بننے ختم ہو جائیں، اور موبائل والے مولوی بنے، اور یہ سارے ہمیشہ فیس بک کی اور فرینڈی اور بس اسی پہ وہ لگے رہیں۔ تو انہوں نے یہ سازش کی، اور آپ جو باقی طالب علموں کی بات نہیں کرتا، آپ تو ایک مشن کے داعی ہیں، اور آپ تو ایک تحریک کے داعی ہیں جو پوری دنیا پہ کتاب و سنت کے انقلاب کی تحریک ہے۔ تو آپ لوگ کم از کم اس لعنت سے محفوظ رہیں۔ یہ ایک لعنت، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے آپ پڑھیں۔ تو آج ایک تو اصل وجہ یہ ہے کہ پڑھتے نہیں، پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ جو ضوابط پڑھتے ہیں
کسی کو معلوم ہی نہیں کہ میں نے ضوابط پڑھے کیا ہیں، اور وہ بھی کتابوں کی حد تک ہے، ان کا آگے اجرا نہیں ہوتا، عملی زندگی میں اجرا نہیں ہوتا۔ یہ جتنے آپ اصول کی کتابیں پڑھتے ہیں، اصول فقہ پڑھتے ہیں، اصول الحدیث پڑھتے ہیں، اور یہ سارے اصول یہ کیوں پڑھتے ہیں کہ ان اصولوں کی روشنی میں آپ نے آگے علم کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو شاشی پڑھی تھی وہ شاشی کے ساتھ دفن ہو گئی، جو فقہ پڑھا تھا اصول فقہ وہ کتاب کے ساتھ دفن ہو گیا، اصول الحدیث بس کتاب کے اختتام کے ساتھ دفن ہو گیا۔ اور مولوی جب مدرس بن کے بیٹھتا ہے لوگوں کے سامنے تو بالکل جاہلوں والی باتیں کرتا ہے، انداز بھی جاہلانہ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے شیوخ کی بات کر رہا ہوں، عامیانہ، وہ علمی گفتگو نہیں کرتا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے، آپ علماء ایک مسئلہ چل گیا کہ وجہ تخلیق کائنات کیا ہے، یہ کائنات کس لیے وجود میں آئی، اس کا باعث اور وجہ کیا ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر میں بھی نقل کیا، دورے میں بھی فرماتے ہیں، اور وہ تحفہ میرے پاس موجود بھی ہے، تحفہ اثنا عشری۔ تو فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ذہن تھا کہ اگر حضرت عزیر نہ ہوتے کائنات نہ بنتی۔ عیسائیوں نے کہا کہ کائنات حضرت عیسیٰ کے لیے بنی، لولا عیسیٰ لما خلقت الافلاک، اگر حضرت عیسیٰ نہ ہوتے کائنات نہ بنتی۔ اور پھر ان سے آگے روافض آئے جو یہود کا ماڈرن ایڈیشن ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر 5 تن پاک نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی، یہ کائنات 5 تن پاک کے لیے بنی ہے۔ اور پھر ان کا اگلا ایڈیشن آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر پیغمبر کریم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنتی، یہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تخلیق کی گئی۔ اب اس پر دلیل کیا ہے؟ آپ اصول میں پڑھ چکے ہیں کہ عقائد میں تو اخبار احاد بھی حجت نہیں ہے۔ کسی بڑے مسئلے کے اس بات کے لیے خبر باعث بخاری مسلم کی بے شرائط ہی حدیث ہو، سند بھی صحیح ہو اور بالکل صحیح ہو، لیکن عقیدے کے باب میں وہ حجت نہیں ہوتی۔ اہل سنت اس پہ متفق ہیں، شافعی، مالکی، احناف، حنبلی سب متفق ہیں، اذ الا من شذا، بعض جو غیر مقلدین ہیں جن کا مذہب کوئی بھی نہیں، نہ کوئی مذہب کا اصول ہے، انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، ورنہ امت کی اکثریت اہل سنت والجماعت اس پہ متفق ہے کہ عقیدے کے اس بات کے لیے قطعی دلیل درکار ہوتی ہے، وہاں ظن کوئی چیز مفید عقیدہ نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اقوال بعد میں ہیں، پہلے قرآن ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ تو یہ اس آیت کا معنی دیکھ لیں، مفسرین نے، اور آپ کے حاشیے پہ میں نے حوالے لکھ دیے ہیں، مفسرین نے 2 معنی کیے ہیں۔ ایک یہ کہ ان الظن لا یغنی من الحق، اس حق سے مراد عقیدہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ظنی دلیل اس بات عقیدہ میں کام نہیں آتی، ظنی دلیل اس بات عقیدہ میں کام نہیں آتی۔ اور دوسرا یہ اس آیت کا معنی ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق، یہ من مقابلے کہے کہ ظنی دلیل قطعی کے مقابل نہیں بن سکتی، ظنی دلیل قطعی کے معارض نہیں بن سکتی۔ اب یہ آیت سورہ یونس میں ہے، اب اس آیت پر تمام امت کے جو صاحب فضل علماء ہیں اور اجلہ اکابر ہیں، انہوں نے اس سے یہ مسئلہ استنباط کیا اور اس کی وضاحت کی کہ عقائد کے باب میں اخبار احاد حجت نہیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ
جن کے ذمہ المحنت جیسا جھوٹ لگایا گیا، وہ اس کی کہانی بعد میں آئے گی۔ ان کی ایک کتاب ہے براہین قاطعہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اس میں حضرت نے کئی مقام پہ لکھا ہے کہ بخاری مسلم کی احادیث جو بالکل سندن صحیح ہیں، عقیدہ کے باب میں حجت نہیں ہے۔ عقیدہ ثابت کس سے ہوگا؟ بولو، حدیث متواتر یا قرآن کریم کی نص قطعی سے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ یا پھر اجماع، وہ جو ہم تک متواتر پہنچے، تواتر بالنقل تواتر، صحابہ کسی چیز پہ اکٹھے ہوئے اور اس کی سند ہم تک متواتر پہنچی ہے۔ ایسے نہیں کہ الاجماع والا ھذا، الاجماع والا ھذا نہیں، اس کی سند بھی ضروری ہے، تو تب عقیدہ ثابت ہوگا، ورنہ عقیدہ میں وہ دلیل حجت نہیں ہوگی۔ یہ سب لوگ متفق ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اور اہل سنت کے جملہ اکابرین بھی اپنی کتابوں میں تصریح کر چکے ہیں۔ اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی ساری کتابوں کی بنیاد ہی یہ ضابطہ ہے۔ اگر یہ ضابطہ نکال دیا جائے تو مولانا کی ازالۃ الریب بھی گئی، تبرید النواظر گئی، گلدستہ توحید گئی، اور تفریح الخواطر گئی۔ جتنی کتابیں ہیں ساری اسی ضابطے پہ کھڑی ہوئی ہیں کہ قطعیات کے مقابلہ میں ظنیات کا اعتبار نہیں، اور عقیدے کے باب میں ظنی دلیل حجت اور دلیل نہیں بنتی۔ مولانا سرفراز نے 20 مقام پہ اس رائے ہدایت میں اور 20 مقام پہ اس کی تفصیل کی، اور اسی بنیاد پہ یہ جتنی کتابیں ہیں اس کی، سوائے سماع الموتیٰ اور تسکین الصدور یا تشویش الصدور اور ایک رسالہ المسلک، ان 3 کتابوں کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں تو اکثر کتابیں ان کی اسی پہ کھڑی ہیں، کیونکہ وہ بریلویوں کے خلاف ہے۔ اور وہاں پر یہ قانون چلا، اور جب ہمارے خلاف ہے تو اسی قانون کی دھریاں بکھیر دی، اور باقی کتابیں اسی پہ ہیں۔ تو پہلی بات یہ نوٹ کر لو کہ عقائد کے باب میں خبر واحد حجت نہیں ہے، اعمال اور احکام کا مسئلہ جدا ہے، اس میں خبر واحد حجت ہے۔ اور دوسری بات ذہن میں رکھ لو، قطعی کے مقابل ظنی دلیل حجت نہیں ہے۔ ایک طرف قطعی ہے، مقابلے ظنی دلیل آ گئی، تو اب قطعی کے مقابلے میں ظنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 2، تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ سخت ترین جرم ہے، حتیٰ کہ بعض ائمہ نے تکفیر کی ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام پہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اور ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کفر دون کفر بھی نہیں، وہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ حدیث متواتر موجود ہے کہ من کذب علیہ متعمدن، یہ متعمدن کی قید اتفاقی ہے، یہ یاد رکھنا، متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار، اتفاقی کا معنی اعتراضی نہیں ہے۔ متعمدن، جس نے مجھ پہ جھوٹ بولا تو وہ پکا جہنمی ہے۔ فلیتبوأ ظاہراً انشاء ہے اور حقیقتاً خبر ہے کہ وہ پکا جہنمی ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی پکا جہنم میں جائے گا۔ اس حدیث کی بنا پر جو کذب علی الرسول ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ تقول علی اللہ بھی ہے اور افتراء علی اللہ بھی ہے، افتراء علی الرسول بھی ہے، اور یہ دین میں تلبیس بھی ہے اور تشویش بھی ہے، اس لیے یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ تو ہمارے سلف صالحین کا آپ طریق دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ حدیث کے معاملہ میں احتیاط کرتے تھے، جہاں تھوڑا سا بھی شک پڑ گیا تو وہ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے۔ تمام سلف اور صحابہ کا یہ طریق وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہی طریقہ رہا اور یہی اہل ایمان کا طریقہ تھا۔ اب فتنے کا دور آیا
تو اب لوگوں نے جو روایتیں محدثین لکھ گئے کہ موضوع من گھڑا تھے اور واقعتاً ان کی کوئی سند ملتی نہیں، تو ایسے علماء سو کھڑے ہو گئے کہ ان احادیث کو کندھا دینے کے لیے مختلف قسم کے ضوابط کا سہارا لے کے وہ بھی ناقص اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ بھی پیغمبر کی طرح منسوب کر لیں، یہ جھوٹ بھی نبی کی طرح منسوب کر لیں۔ اب اس مسئلہ میں یہ تمہیز ذہن میں رکھنے کے بعد کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ کائنات کیوں بنی، قرآن کریم کی تصریحات موجود ہے، جیسے میں نے آپ کو 2 مقام دکھائے، یہ بھی اور سورت یہ طلاق کا مقام اور یہ سورہ احقاف کا، تو یہ ایک مضمون ہے جو قرآن پاک میں متعدد جگہ پہ آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ما خلقت الجن والانس، تو جن انس میں نبی پاک داخل ہیں یا نہیں؟ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے انبیاء کو بھی اور امام الانبیاء کو بھی اپنی توحید کے لیے پیدا کیا۔ پیغمبر کریم بھی کس کے لیے پیدا ہوئے؟ اللہ کی توحید کے لیے۔ یہ جہان بھی پیدا ہوا اللہ کی توحید کے لیے۔ تو مقصود کائنات اور باعث کائنات یہ کیا ہے؟ مسئلہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہی وجہ ہے اگر کوئی شخصیت مقصود ہوتی تو پھر شخصیت کی وفات کے بعد جہان ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے، فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین میں ایک بھی اللہ اللہ یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے مسلم کی کہ ایک بھی لا الہ الا اللہ والا جب تک موجود ہے قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اس کائنات کی روح اور وجہ تخلیق کائنات وہ کہ اللہ کی توحید ہے۔ انبیاء بھی آئے تو کس کے لیے آئے؟ اللہ کی توحید کے لیے۔ امام الانبیاء کو بھی عظمتیں، شانیں، مقامات ملے تو کس وجہ سے؟ اللہ کی توحید کی وجہ سے۔ آپ کو بھی پیدا کیا گیا اللہ کی توحید کی وجہ سے۔ اس پر یہ آیت شاہد عدل ہے اور بالکل صریح ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیوحدون۔ ابن عباس کا معنی ہے الا لیوحدون، اللہ کی توحید کے لیے۔ اب جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ کائنات 5 تن پاک کے لیے بنی ہے، روافض دلیل کچھ بھی نہیں، سوائے چند کذابین کے، جھوٹے راویوں کے۔ انہوں نے بھی روایتیں رکھی ہوئی ہے لیکن بالکل موضوع اور من گھڑت۔ اگر وہ روایت صحیح بھی ہوتی تو یہ جو میں ضابطہ پیش کر رہا ہوں یہ صرف اہل سنت کا نہیں ہے، اس ضابطے کی حد تک اہل تشیع کا بھی یہی ضابطہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیے۔ یہ شیعہ مذہب کا اصول بھی جو انہوں نے کتابوں میں لکھا یہی ہے کہ کسی خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔ خبر واحد کوئی بھی ہو تو وہ نص قطعی کے مقابل حجت نہیں ہوگی۔ تو یہ مشترکہ اصول ہیں اہل سنت کے بھی اور اہل تشیع کے بھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرات یہ روایت لے کے پھر رہے ہیں اور ممبروں پہ اتنا اس کو پھیلا دیا لولاک لما خلقت الافلاک، تو آپ انصاف کی نظروں سے دیکھیں کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے۔ اگر خبر واحد بھی ہوتی تو اس مقام پہ حجت نہیں تھی، لیکن اس حدیث کو تمام حضرات نے جو لفظ لکھے ہیں موضوعن، یہ حدیث کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ موضوعن۔ یہ حدیث من گھڑت ہے اور ضعیف نہیں، ضعیف نہیں، موضوعن۔ پھر ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ موضوع روایت پہ جب کہتے ہیں قال رسول اللہ، حالانکہ
علماء نے لکھا ہے کہ موضوع روایت وضع بیان کرنے کی نیت اور اظہار کے علاوہ بیان کرنا ہی حرام ہے۔ موضوع روایت اگر بیان کرو تو بتانے کے لیے کرو کہ یہ موضوع ہے، اور قالا رسول اللہ کہہ کے موضوع روایت کو پھیلانا اور پھر اس پہ ضد کرنا اور پھر اس کی تعبیلیں کرنا تو یہ صریح کفر بن جاتا ہے اور پیغمبر کا مقابلہ بن جاتا ہے۔ اور من کذب علیہ متعمدن کی صراحتاً مخالفت ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم محبت کر رہے ہیں، وہ محبت کی بجائے دشمنی رسول کے مرتکب ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب بعد حضرات نے کہہ دیا، ملا علی قاری اور اس طرح کے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ اس کے لفظ اور اس کی سند موضوع ہے لیکن معنی ہو صحیح، اس کا معنی صحیح ہے۔ اب بعد حضرات نے لکھ دیا، ہمارا سوال ہے کہ کون سا معنی صحیح ہے؟ یہاں ضابطہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ سند موضوع ہے، معنی صحیح ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ تو پھر نکل آیا اب سند اور متن دونوں کی صحت ضروری ہے۔ تو جب موضوع ہے معنی کیسے صحیح ہے بھائی؟ معنی و صحیح اس ضابطے کا مطلب ہے کہ یہ سند صحیح نہیں ہے لیکن دوسری سند سے یہ مضمون ثابت ہے۔ معنی و صحیح کا یہ معنی، یہ سند صحیح نہیں، جس طرح کہ من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قرا، اس حدیث کی 20 کے قریب اسانید ہے اور 19 ضعیف ہے، ایک سند صحیح ہے۔ تو جب ایک صحیح ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے لیکن معنی صحیح ہے جو دوسرے طرق ہے، کیونکہ اس کا معنی دوسری طریق سے ثابت ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن سوال ہے کہ معنی و صحیح ان کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ کون سی دلیل ہے کہ معنی و صحیح ہو؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات زیادہ تر علماء کو میں کہہ رہا ہوں کہ معنی و صحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سند تو صحیح نہیں ہے لیکن یہی مضمون کسی دوسری صحیح دلیل سے ثابت ہے، یہ ہوتا ہے معنی و صحیح۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ مضمون کس دوسری صحیح سند سے ثابت ہے، وہ لاؤ۔ کون سی صحیح سند ہے؟ کوئی بھی صحیح سند نہیں۔ ایک مولوی صاحب نے اس کا جواب دیا، وہ کہتا ہے صحیح سند ہے مستدرک حاکم میں جو تبسل آدم والی روایت ہے کہ آدم نے وسیلہ پکڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، تو یہ فضائل اعمال شریف میں بھی لکھا ہے کہ وہاں حضرت آدم نے کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھ نام ہے اس کے توسل سے مانتا ہوں، تو کہتے ہیں امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، اس لیے ملا علی قاری کہتا ہے، اور اسی میں آ رہا ہے جب آدم نے پوچھا کہ یہ کس کا نام لکھا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا تو ما خلقتو کا، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے معنی ہو صحیح، یہ معنی ہو صحیح۔ تو اس حدیث سے، حالانکہ یہ بھی یاد رکھو نرا فراڈ ہے، نرا دھوکہ دہی اور لوگ مخلوق خدا کو اندھا کرنا ہے، وہاں مستدرک حاکم میں جہاں یہ حدیث موجود ہے اس پر تلخیص ہے امام ذہبی کی۔ امام ذہبی کی تلخیص نیچے لکھا ہوا ہے موضوع کہ یہ رسول اللہ پہ جھوٹ ہے۔ اب امام حاکم کی پھر شان بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حاکم وہ ہوتا ہے جو تمام احادیث کی اسانید متون اسے یاد ہوں، اسے حاکم کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جتنی مرضی تعریف کر لیکن اتنی کر کے پچا سکے۔ یہ حاکم جو ہے یاد رکھو یہ شیعہ ہے اور اس کے شیعہ ہونے پہ محدثین متفق ہیں۔ البتہ یہ رافضی ہے یا نہیں، بعض نے ان کو رافضی بھی کہا ہے۔ میزان الاعتدال میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض کا قول اس کے بارے میں لکھا ہے کہ امام فی الحدیث رافضی خبیث، امام فی الحدیث رافضی خبیث،
یہ امام ذابی کی میزان الاعتدال پڑھ رہا ہوں، اور علماء کا اس پر فیصلہ ہے کہ مستدرک حاکم میں موضوعات بھی ہیں، ضیاف بھی ہیں، اور بھی کئی چیزیں بارتب و یابس موجود ہے۔ تو اس لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی التلخیص جو ہے حاکم مستدرک حاکم پر، اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ امام ذہبی امام الجرح والتعدیل ہے، اور مولانا سرفراز خان نے لکھا ہے امام ذہبی کے بارے میں کہ امام کسی حدیث کے بارے میں امام ذہبی کا وہم قرار دینا تو یہ مبارک پوری صاحب وغیرہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل بے وقوفی ہے اور بالکل غلط ہے۔ امام ذہبی جیسا محدث اور جو اسماء الرجال میں پورا ملکہ رکھتا ہے پرکھ کا، تو اس کا وہم قرار دینا یہ بڑی سینہ زوری زیادتی ہے۔ اور پھر الانبیاء احیاء فی قبورہم کو جب امام ذہبی نے منکر کہا تو مولانا سرفراز نے سرخی قائم کی امام ذہبی کا وہم۔ فاتحہ خلف الامام میں مولانا سرفراز نے رگڑا لگایا ہے کہ امام ذہبی جیسا محدث اس کو وہم کا نہ کون سنتا ہے مبارک پوری کی فلانے کی غیر مقلدوں کو، اور جہاں الانبیاء احیاء ان پہ امام ذہبی نے فیصلہ دے دیا منکر ان، تو اب کہتے ہیں موٹی سرخی امام ذہبی کا وہم، امام ذہبی کا وہم۔ تو امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے؟ موضوع، اور اس کی وجہ ہے کہ اس کا راوی جو ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے۔ عبد الرحمن یہ زید بن اسلم کا بیٹا ہے، اور یہ صاحبزادہ ہے۔ یہ کون ہے؟ صاحبزادہ۔ اس لیے تمام حضرات نے لکھا ہے اجمعوا علی ذوفی، اس کے ذوف پر تمام محدثین متفق ہیں۔ تو معنی وہ صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک اور موضوع روایت لے آئے کہ اس کا معنی صحیح ہے تو موضوع روایت لے آئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں معنی صحیح کر کے دیتے ہیں، اس کو مانو۔ معنی جو آپ کر رہے ہیں یہ صریح نصوص کے خلاف ہے اور روایت موضوع ہے، معنی نصوص کے خلاف ہے، تو پھر کم از کم شرم کرو۔ کیا تم نے لوگوں کے سامنے جھوٹ موٹ اور چالو بڑھیے چال کے نعرے لگائے ہوئے ہیں، اور کوئی چیز اور تمہارے پاس ہے نہیں، چالو بڑھیے چال کے نعرے سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، یہ سارے وہی نعرے اور کوئی چیز بھی نہیں۔ تو اس لیے اس کا تعبیل کرنے کی ویسے ضرورت نہیں، اور اگر کسی کو موضوعات کا شوق بھی ہونا تو وہ من کذب علیہ متعمدن کا تو خود ذمہ دار ہوگا۔ ہم قرآن مقدس پہ ہر ہونے والے حملے کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے کہ اس کا یوں معنی کرو تو پھر ہم خاموش ہو جائیں گے کہ اگر اللہ نے امام کائنات سے اپنی توحید کا مسئلہ نہ بیان کرانا ہوتا، اپنی توحید کا مسئلہ نہ بیان کرانا ہوتا تو کائنات نہ بنتی، کیونکہ توحید کو صحیح پہلے انبیاء نے بھی کھولا، لیکن جس طرح محمد مصطفیٰ نے کھولا ہے یہ آپ کی شان ہے۔ تو مقصد کیا تھا؟ توحید۔ اس لیے ہم وہ کہتے ہیں کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کذابہ جھوٹ بولے، کتاب فطرت کے سر ورق پہ پیغام احمد رقم نہ ہوتا، پیغام احمد رقم نہ ہوتا، یہ وجود ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ تو بہرحال یہ روایت بالکل موضوع روایت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ملا علی قاری کا کہنا مانا ہو صحیح، تو اس پر صحیح سند سے حدیث لائیں، لیکن کوئی صحیح سند سے حدیث موجود نہیں، تو پھر مانا ہو صحیح کا کیا مانا؟ اور پھر جو اس حدیث کا مفاد ہے یہ کئی آیات کے خلاف ہے، اور جب آیت کے خلاف خبر باعث سند صحیح والی بھی ہو تو وہ واجب الرد ہوتی ہے، یا واجب التعویل یا واجب الرد، تو اس کا بھی مقام نہیں ہوتا قرآن کے مقابلے میں۔ چیز ہے کہ ایک موضوع سند کی روایت کو لائیں۔ اس پر
حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک رسالہ لکھا، جواہر القرآن میں بھی یہ موجود ہے، اور اللجنہ جو عرب کے علماء حنابلہ ان کی کتاب اللجنہ، اس میں بھی اس پر انہوں نے لمبی بحث کی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ خلاصہ یہ کہ کائنات کا مقصود اور باعث کائنات وہ مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ، اس سے مقصود کوئی شخصیت نہیں ہے، یہ مسئلہ ہو گیا بھائی۔ جس کو کوئی اشکال ہو وہ لکھ کر بھیجے۔ اب دیکھیں ما خلقنا السماوات، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو، والارضا اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، الا بالحق مگر اظہار حق یعنی اللہ کی توحید کے لیے، اوپر بھی عبارت لکھی ہے تاکہ دلالت کرے ہماری وحدانیت پر اور ہماری توحید پہ دلیل بنے، بالحق کے باجل مسمی اور ایک وقت مقرر تک، یہ سب کا ایک وقت مقرر ہے۔ والذین کفروا یہ زجر ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، توجہ کرنی ہے، والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عما اس عذاب سے، انذروا جس سے ڈرائے گئے تھے، معرضون یا عما انذروا توحید کے انکار پر جس عذاب سے ڈرائے گئے تھے۔ اور ابن جریر نے کہا کفروا جحدوا وحدانیت اللہ، جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، عما انذروا سے مفہوم یہی ہے، ہما اس سے کہ ڈرائے گئے تھے، معرضون اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں،